الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ رمضان المبارک کے مہینے میں 8 اعمال ایسے ہیں کہ جن کو کرنے والا شخص اس رمضان المبارک کی اکثر برکات سے مکمل طور پر مستفید ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی اور 3 اعمال کا ذکر گزشتہ مجلس میں ہوا۔ پہلا عمل روزے رکھنے کا اہتمام کرنا، دوسرا عمل تراویح کا اہتمام کرنا، اور تیسرا عمل سحری اور افطاری کے وقت اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا۔ اس کے بعد چوتھا عمل ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا۔ رمضان المبارک کے بارے میں ہمارے بڑوں نے کہا شہر رمضان شہر القرآن، کہ رمضان کا مہینہ تو دراصل قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی رمضان کا جو تعارف قرآن کریم میں کروایا وہ اسی الفاظ کے ساتھ کرایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر ہم نے قرآن کریم کو اتارا۔ تو یعنی اس قرآن کریم کو رمضان المبارک کے ساتھ ایک خاص نسبت اور ایک تعلق حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس رمضان المبارک میں ہمارے اکابر خوب قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم، اگر تمہارے دل صاف ہوتے، پاکیزہ ہوتے، ما شبعتم من کلام ربکم، تمہارا دل اپنے رب کے کلام کو پڑھنے سے کبھی بھی نہیں بھرتا۔ آج حال یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک پارہ پڑھتا ہے، آدھا پارہ پڑھتا ہے، شدید تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس سے قرآن کریم پڑھا ہی نہیں جا رہا ہوتا۔ یہ اصل میں انسان کے گناہ ہوتے ہیں جو انسان کو تھکا رہے ہوتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر دل انسان کا صاف ہو، قرآن کریم کے پڑھنے سے انسان کا جسم تو تھک جاتا ہے، انسان کا دل نہیں تھکا کرتا۔ اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں مزید پڑھتا رہوں، مزید پڑھتا رہوں۔ چنانچہ ایسا شخص خوب کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رمضان المبارک کے اندر ایک وقت ایسا طے کر لیں کہ جس وقت پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اس وقت پر قرآن کریم کو خوب ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیں، کثرت کے ساتھ تلاوت کریں۔ اگر ایک وقت میں زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو 3-4 مختلف اوقات بنا لیں اور اس کے اندر پڑھیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ اس بات کا تہیہ کر لیں کہ میں نے ہر نماز کے ساتھ ایک پارہ پڑھنا ہے۔ اگر ہر نماز کے ساتھ ایک پارہ پڑھ لیا تو پورے دن کے اندر 5 پارے قرآن کریم کے ہو جائیں گے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں 5 قرآن کریم کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص ایک پارہ نہیں پڑھ سکتا تو چلو آدھا پارہ ہی صحیح ہر نماز کے ساتھ پڑھے۔ آدھا پارہ نہیں پڑھ سکتا، ایک پاؤ کم از کم قرآن کریم کا ہر نماز کے ساتھ پڑھنے کی نیت کر لیں کہ ہم نے کم از کم ایک پاؤ قرآن کریم کا ہر نماز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس طرح سے ایک دن کے اندر ایک پارہ تو کم از کم مکمل ہو جائے گا نا، اور اس طرح سے 30 دن کے اندر یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں کم از کم ایک قرآن کریم ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ یہ آخری درجہ ہے۔ تو چوتھا کام کہ قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، اور اسی کے اندر ایک اور بات اہم ہے کہ تلاوت قرآن کریم کے اندر صرف کثرت ہی نہ ہو بلکہ خشوع و خضوع بھی ہو۔ انسان توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر کے پڑھے، یہ تصور کر کے پڑھے کہ قرآن کریم جو میں پڑھ رہا ہوں میرا پروردگار میری باتوں کو سن رہا ہے۔ میرے اس کلام کے پڑھنے کو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ تلاوت کرتا ہے اس کی تلاوت کو نہ صرف یہ کہ فرشتے سنتے ہیں بلکہ اس کی تلاوت کو اللہ رب العزت خود سنا کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات مرفوع ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے تو گویا وہ رب کے ساتھ ہم کلامی کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا تصور کریں کہ ہم اپنے پروردگار کے ساتھ ہم کلامی کر رہے ہیں، ہمارا رب ہم سے باتیں کر رہا ہے، اس کی جو باتیں ہیں وہ باتیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس نیت کے ساتھ اگر قرآن کریم کو پڑھیں گے تو انسان کا خشوع، انسان کا خضوع اسی طرف ہوگا۔
عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی شخص تلاوت کرتا ہے یا مسجد میں یا کہیں بیٹھ کے بھی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، دو آیتیں پڑھتا ہے، ایک نظر ادھر دوڑاتا ہے، ایک نظر ادھر دوڑاتا ہے، ایک بات برابر والے سے کی، ایک بات فلاں سے کی۔ گھر میں خواتین کی تو خاص طور پہ عادت ہوتی ہے، دو آیتیں پڑھتی نہیں کہ ایک بات کسی کو کچھ کہہ دی، پھر دو آیتیں پڑھی، پھر کسی کے ذمہ کوئی کام لگا دیا۔ اس طرح سے قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں، یہ تو قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ مذاق ہے۔ آپ اگر کسی اہم شخصیت کے ساتھ ملنے کے لیے جائیں اور اس سے بات کرتے ہوئے آپ درمیان میں کسی دوسرے سے بات چیت کرنا شروع کر دیں، فون کے ساتھ مگن ہو جائیں، اب آپ بتائیں اس شخص کو غصہ کتنا آئے گا۔ بالکل اسی طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شہنشاہ اعظم کا کلام ہے، دونوں جہانوں کا جو رب ہے اس کا کلام ہے، تو ہمیں اس کو کتنی توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت کریں اور خوب خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، توجہ اللہ کے ساتھ تلاوت کریں۔ اب پانچواں کام کہ کثرت کے ساتھ صدقہ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ انسان کے لیے یہ اوپر آنے والی بلاؤں کو ٹال دیا کرتا ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر مختلف بلائیں اس وقت پہ آئی ہوئی ہیں نا، یہ کرونا وائرس کی بلا ہے، یہ مہنگائی کی بلا ہے، یہ مختلف قسم کی بلائیں ہمارے اوپر جو اس وقت پہ آئی ہوئی ہیں، مختلف قسم کی آفات ہمارے اوپر آئی ہیں، ہم کثرت کے ساتھ صدقہ دیں، اس صدقے کی برکت سے اللہ رب العزت ان آفات کو یقیناً ٹال دیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ انسانوں کے اندر سخی تھے، مگر جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت انتہا کو پہنچ جاتی تھی۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے، یعنی تیز ہوا جب چل رہی ہو تو اس کی جو اسپیڈ ہوتی ہے نا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خرچ کرنے کے معاملے میں اسپیڈ اس سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتی تھی۔ کثرت کے ساتھ نبی علیہ السلام خرچ کیا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں مال کو لوٹایا کرتے تھے اس مہینے میں۔ اور اس بات پہ دل تنگ نہ کریں کہ ہم یہ مال اللہ رب العزت کے راستے میں لوٹائیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھا کر دیتا ہے۔ ہم یہ اصل میں حقیقتاً اللہ رب العزت کو قرض دے رہے ہوتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ یہ ہم اللہ رب العزت کو اپنا مال دے رہے ہوتے ہیں، اور اللہ جب واپس کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر واپس کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال تو ایسے ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبل، کہ گویا کہ ایک درخت ہے جس کے اندر 7 شاخیں ہیں اور ہر شاخ کے اندر 100 کونپل ہیں، تو اب گویا ایک درخت کے اندر سے 700 کونپل اور 700 پھل نکل رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے انسان 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو 10 گنا، اور کئی مرتبہ انسان کا اخلاص زیادہ ہوتا ہے 700 گنا اس کو بڑھا کر واپس کرتے ہیں۔ ہم کسی چھوٹی شخصیت کو قرض نہیں دے رہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ انسان کو لوٹا کے دیتا ہے۔ جو شخص بھی اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے اس نے کبھی آج تک یہ شکوہ نہ کیا کہ مال کو خرچ کرنے کی وجہ سے میرا مال کم ہوا۔ ہر شخص نے اس کی گواہی دی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے میرا مال میں اضافہ ہوا۔ لہٰذا اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کے راستے میں خوب مال کو خرچ کریں۔ اچھا، جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ صدقہ ادا کریں، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کریں، تو انسان سوچتا ہے کہ جی میں تو بہت غریب آدمی ہوں، میں تو اتنا امیر کبیر نہیں ہوں، میں کس طرح سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر سکتا ہوں؟ بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اخلاص کے ساتھ انسان 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو لوٹائیں گے اور اس کے اوپر رحمت فرمائیں گے۔ جو صدقے کے وعدے ہیں وہ سارے کے سارے وعدے اللہ اس کے اوپر بھی پورا فرمائیں گے۔ ایک غریب آدمی ہے تو اس کے لیے 10 روپے خرچ کرنا ایک بہت بڑا صدقہ، اور ایک امیر آدمی ہے اس کے لیے کئی مرتبہ 1 لاکھ روپے خرچ کرنا بھی بڑا صدقہ نہیں ہوتا، چھوٹا ہی ہوتا ہے۔ انسان اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں اپنے دل کو تنگ نہ کرے۔ فرائض کے اندر تو ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد نفلی صدقے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، نفلی صدقے بھی اللہ کے راستے میں دے۔ اسی کے اندر ایک اور کام ہے جو چھٹا کام ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اس مہینے کے اندر لوگوں کو افطار کرائے۔
سب سے پہلی ترجیح تو یہ ہونی چاہیے کہ کوئی ضرورت مند ہو، کوئی ایسا شخص ہو، اس کو افطار کرایا جائے۔ یہ ضرورت مند افراد ڈھونڈنے سے ملا کرتے ہیں، آپ ڈھونڈیں، معلوم کریں، تلاش کریں ایسے ضرورت مند افراد کے جن کے پاس اس وقت پر افطار کے پیسے نہیں ہیں، جن کا افطار صرف پانی سے اور صرف کھجور سے ہوا کرتا ہے، سوکھی روٹی سے ہوا کرتا ہے، ایسے افراد کو ڈھونڈیں اور ان کو ڈھونڈنے کے بعد ان کو روزہ افطار کرائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسروں کو، روزہ دار کو روزہ افطار کراؤ، اگرچہ تم اس کو صرف روزہ افطار کے اندر پوری ٹرے سیٹ کر کے نہیں دے سکتے، بلکہ تم صرف ایک کھجور کا دانہ دے سکتے ہو تو صرف ایک کھجور کا دانہ ہی اس کو دو، لیکن اس کو روزہ افطار کراؤ۔ اتنی تاکید اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو صدقے کے اندر ایک اس کی صورت یہ ہے کہ انسان روزہ افطار کرائے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوس میں دیکھے کوئی ایسا شخص ہے جو ضرورت مند ہے، وہاں نہ ملے تو کسی مدرسے کے اندر دیکھیں، کسی ایسی جگہ پہ دیکھیں جہاں پر لوگ رفاہی کام کر رہے ہوتے ہیں، مدارس کے اندر، مساجد کے اندر افطار کرا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے مختلف تنظیمیں ہیں جو اس سلسلے میں کام کر رہی ہوتی ہیں، لوگوں کو روزہ افطار کرا رہی ہوتی ہیں، تو ایسے افراد کو ڈھونڈیں اور ان کو روزہ افطار کرائیں۔ جو شخص کسی کو روزہ افطار کراتا ہے اس کے پورے روزے کا ثواب اللہ رب العزت اس شخص کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس شخص کے اعمال میں کمی نہیں ہوتی جو روزہ افطار کر رہا ہے، لیکن جو کرانے والا ہے اس کو بھی اتنا بدلہ دے دیا جاتا ہے، اتنا اجر اس کے نام اعمال میں بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ تو ہم ایک روزے کا ثواب نہ کمائیں کہ صرف اپنا روزہ رکھا اور اس کا ثواب کمایا، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں کو روزہ افطار کرا کر ان کے بھی روزے کا ثواب اپنے نام اعمال میں شامل کریں۔